یہ آپ دیکھ رہے ہیں، پچھلی مرتبہ میں نے کہا تھا کہ یہ حکومت جو بن رہی تھی یزید کی، اس بارے میں یہ بحثیں ان کی بیکار ہے، کچھ فائدہ نہیں کہ وہ شراب پیتا تھا، یعنی وہ بری بھی ہوتا نا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرح بدماش ہوتا، کیوں امت کی مرضی کے بغیر تخت پر آیا؟ اعتراض اصل میں یہ ہے کہ جبر ہے، استبداد ہے۔ ایک طرف حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو کہا جا رہا گرفتار کر لو اس مسجد نبی میں، ایک طرف پیسے تقسیم ہو رہے ہیں، یہ وہ خلافت ہے جو بڑھ رہی ہے، جبر اور استبداد کی بنیاد پر رکھی جا رہی، اور یہی وہ ملک عزوز اور ظالم بادشاہ جس کا خود حضور نے اعلان کیا کہ 30 سال کے بعد ظالم بادشاہ۔ رسول اللہ کو جٹلانا چاہتے ہو؟ رفع دین اور آمین کی حدیثوں کو مانتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میرے بعد خلافت 30 سال ہے، ثم یکون ملک عزوز۔ تم کون ہو جو میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کی وکالت کرتے ہو؟ وہ خود ظالم بادشاہ، یزید تو چھوڑو، اس کی اپنی سلطنت ظالمانہ تھی، وہ غاصب ہے۔ امیر المومنین کا تخت زبردستی چھینا، وہ امیر المومنین نہیں ہے، غاصب۔ تو عبداللہ بن عمر کا تو سن لیا کہ ₹1,00,000 بھیجا، یہ حوالہ رہ گیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابی بکر کی رضی اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے سارے صحابہ میں سے ممتاز ہیں کہ ایک فضیلت ان کو ایسی ملی جو کسی کو نہیں، کہ 4 یہ ہیں اوپر نیچے جو صحابی ہیں، اور کسی کی یہ فضیلت نہیں۔ دادا صحابی ہے عثمان ابو قحافہ، باپ صحابی ہے عبداللہ ابو بکر، خود یہ عبد الرحمن جو ہیں یہ صحابی ہیں، اور ان کا بیٹا جو ہے ابو عتیق محمد وہ صحابی، 4 پشتیں ان کی ہیں۔ اب عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ جس کا آیا تھا کہ مروان نے کہا پکڑ لو اس کو، وہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں گھس گیا، اور اس نے کہا کون سی ہے یہ خلافت؟ یہ کیسر اور کسریٰ کی سنت کو تم زندہ کر رہے ہو، کفر کے طریقے اسلام میں رائج کر رہے ہو، اور کہتے ہیں ابو بکر عمر نے یہ کیا تھا، ابو بکر نے اپنے خاندان میں کس کو بنایا، کیوں ظالموں کو غلط مثال دیتے ہو؟ تو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ وامتنع من بیعت یزید حین طلب معاویہ، جب اس معاویہ نے بیعت مانگی، چوٹی کے لوگوں سے مانگنی، مجھے آپ کو کون پوچھتا؟ یہ غلط بات ہے کہ ایک ایک سے بیعت لی جاتی تھی، کوئی نہیں، پبلک آرام سے بیٹھی رہتی، تماشا دیکھتی تھی کون آیا کون گیا، ذمہ دار لوگ جو امت کے چوٹی کے سردار تھے ان سے مطالبہ ہوتا، وہ 4 ہی تھے اس دور میں، یہ کہتے 4 مخالفت تھے، اور لیڈر کون ہوتے ملک میں؟ 4 اور 3 2 ہوتے ہیں، مؤثر امہ، وہ امت کے سربراہ ہوتے ہیں، بات ان کی ہوتی ہے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر، حسین ابن علی اور عبداللہ بن زبیر، ان سے بڑا کوئی تھا تو بتاؤ؟ ہاں، اور پچھلے مرتبہ میں نے عمر بن حزم کا بھی ہوتا، کس طرح وہ گیا شام اور پسینہ آتا تھا معاویہ کو، اس نے کیا کر رہا ہے امت کے ساتھ تو؟ خدا کو جواب نہیں دینا، سردی میں پسینہ پوچھتا رہا، حدیث بیان کی تھی۔ اب حضرت عبد الرحمن نے جب انکار کر دیا، وَبَعَثَ عَلَىٰ مُعَاوِيَةَ 100,000 درہم، یہ اسلامی حکومت ہے، ₹1,00,000 بھیجا، حضرت عبداللہ کو بھی 1,00,000 بھیجا، سرکاری خزانہ، رشوت، فردہ نہیں لیا انہوں نے، وَقَالَ لَا أَبِيعُ دِينِي بِدُنْيَايَ، انہوں نے کہا میں اپنا دین اس دنیا کے عوض نہیں بیچ سکتا، ₹1,00,000 دے کر میرا دین خرید رہا، میں نہیں یہ سودا کر سکتا۔ اور بیچارہ پھر مدینے میں نہیں رہا، جو جبر ہو رہا تھا، مروان نے مسجد نبی میں کہا پکڑ لو، اما عائشہ کے حجرے میں نہ داخل ہو، کیا ضرورت تھا؟ مدینہ چھوڑ کر بھاگ گیا، مکہ چلا گیا۔ وخرج على مکہ ومات فجاءت فی نومه بمکان اسم حبشی علی 10 امیال میں مکہ، کوئی کتاب جو صحابہ کرام پر اٹھا کر دیکھو، بیچارہ جان بچانے کے لیے مکہ بھاگا، سختی ہو رہی، اور مکہ میں بھی نہیں رہا، 10 میل دور پھر پہاڑ میں حبشی کے مقام پر سویا گیا، اور سویا ہوا مر گیا، اور اما عائشہ کو دیر تک یہ شعور رہا کہ معاویہ نے مروایا۔ اس طرح کوئی آدمی اچانک نہیں مر سکتا، یہ بھائی جو سویا ہی نہ اٹھا، اس نے ظالم نے مرایا، اور اس کی طرف سے وہ غلام آزاد کرتے لیے مستدرک حاکم میں پڑھ، وہاں سے اس کا جنازہ پھر مکہ لایا گیا، وہاں دفن کیا مالا میں، اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ جب حجرہ میں عمرہ پر گئیں پھر قبر پر گئی، اور کہا عبد الرحمن اگر میں اس وقت ہوتی جب تو فوت ہوا تھا تو ایک تو وہاں ہی دفن کرنا تھا حبشی، دانا نہیں تھا جنازہ مکہ، اور دوسرا میں پھر نہ قبر پر آتی، مگر حسرت رہ گئی کہ میں بھائی کا منہ نہیں دیکھ سکتی۔ یہ ماں سے سگا تھا اما عائشہ کا، دوسری ماؤں سے۔ یہ ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی 5ویں 6ٹھی اور 7ویں جلد بھی ہاتھ آ گئی، پچھلے بھی حوالے دیے تھے مگر 2-3 حوالے، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ ہمارے جو چوٹی کے لوگ تھے جن کو اللہ نے علم اور بصیرت دی تھی، وہ اس حادثہ پر کیسے روتے تھے کہ یہ کیا قیامت آئی تھی، کہ کہتے ہیں اسلام کا کیا بگڑا تھا، آپ کا اسلام نہیں بگڑ سکتا، ہندو آ جائے سکھ آ جائے رفع جان کرتے رہے، ان کو کیا چھیڑیں گے وہ کعبہ۔ دین اسلام کی جان نکل گئی، وہ آزادی اور حریت سلب ہو گئی۔ ایک ادنا آدمی خلیفہ کو پکڑ لیتا تھا گریبان سے، چھری پھیر دی اس کو، کوئی نہیں بول سکتا۔
چند سال بعد ہی ولید خطبہ دے رہا دمشقی مسجد میں، خلیفہ کہتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے ان کو۔ جمعہ کی نماز اتنی لیٹ ہوئی کہ مغرب کے قریب چلی گئی تو ایک شخص نے اٹھ کر کہا خلیفہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا اور نہ کوئی نئی کتاب اتری ہے جس نے نماز کے وقت بدلے ہو، اللہ کے لیے نماز سے وقت پر پڑھا دو۔ اور اس کا صلہ کیا ملا؟ پڑھ رہے ہیں صاحب ابن حجر رحمۃ اللہ کی، جواب بھی نہیں زبان سے دیا، یہ ملوکیت ہے۔ اٹھے سپاہی محل میں لے کر سر کاٹ کر لا کر مسجد میں پھینک دیا۔ یہی ہو رہا، بولے نا اب جیلوں میں جائیں اور باغی بنے، پتہ چلے یہ صرف برکت ہے امیر معاویہ کے اس منحوس اقدام کی۔ بیٹے کو زبردستی بنایا، پیسے دے کر مار مار کر۔ تو آزاد لکھتے ہیں یہ البلاغ 55 صفحہ، چھٹی جلد۔ سمجھ لو اس کو، اگر دین کو سمجھنا خدا کے لیے پہلے دین کو تو سمجھے، حسین خود ہی سمجھ آ جائے گا اور یزید کا بھی پتہ چل جائے گا۔ یہاں نہ نمازوں کی بات ہے، نہ روزوں کی، نہ حج کی، نہ شراب کی، دین کی اصل کی بات ہے کہ خلافت اس طرح لینا انتہائی جرم ہے۔ آپ ساری دنیا میں لوٹ لیں اتنا جرم نہیں جتنا تخت پر قبضہ غیر آئینی جو ہے یہ جرم ہے۔ ساری عدالتیں بک جاتی ہیں، پھر جج ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں کہ کیا فیصلہ کریں، مشورہ لیتے ہیں، ہر چیز تباہ ہو جائے۔ ساری چیزیں آپ کے سامنے کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، کوئی نہیں پھر رہتا دین پر، ہر شے کیا سودا ہو جاتا۔ تو لکھتے ہیں یزید کی شخصی خلافت کی بیعت کے لیے جو ہاتھ بڑے تھے وہ اسلام کی جمہوریت کا کما کرنا کرتے تھے۔ وہ بیعت نہیں تھی، محض اسلام کو چھڑی پھر رہی تھی کہ اسلام کی جو آزادی اور جمہوریت برباد، اور مذہب کی قربانیاں صرف امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہی کے لیے ہوا کرتی ہیں، اور دین میں جو حکم ہے کہ برائی ہو تو اس کو روکو۔ اللہ نے کہا جان اسی لیے دی ہے کہ دو، اس لیے جب اسوہ ابراہیمی کے زندہ کرنے کا ٹھیک وقت آ گیا، یہ ہے حسین کو سمجھتے ابراہیم علیہ السلام والا نمونہ کہ دے دے بیٹے اللہ کی راہ میں، وقت آ گیا کہ تو بھی اسی کا بیٹا ہے اور رسول اللہ کا بچہ ہے، دے قربانی، دین تباہ ہو رہا ہے۔ تو خاندان نبوت کے زن و مرد، بال بچے، غرض ہر فرد نے اس میں حصہ لیا۔ 18 بچے فاطمہ کے، بیٹے بھتیجے پوتے، چل پڑے، چھوٹے چھوٹے بھی تھے، عورتیں بچی۔ فرمایا تو خاندان نبوت کے زن و مرد، بال بچے، غرض ہر فرد نے اس میں حصہ لیا، اور جن قربانیوں کے پاک خون سے زمین کی آغوش اب تک خالی تھی، خون منگتی تھی زمین، ان سے کربلا کا میدان رنگ گیا۔ یہ چند سطریں پڑھی، کیا کروں، پوری کتاب پڑھوں تو آپ کو پتہ چلے نا کہ میں جو چلا رہا اس لیے کہ میں اسلامی نظام کو جانتا ہوں، میں رفع جان امین کے مسئلے نہیں، میں شرعی قانون کا عالم ہوں کہ دین ہے کیا اور حکومت کیسے بنتی ہے، امیر المومنین کون ہوتا ہے اور اس کے کیا حقوق ہیں۔ دوسری جگہ پھر لکھتے ہیں یہی رشوت، مقدام ابن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ آئے ہوئے ہیں امیر معاویہ کے پاس، جب حاکم بن گیا، بات ہو گئی کہ حضرت حسن رضی اللہ فوت ہو گئے، انہوں نے انا للہ پڑھا۔ اس معاویہ نے کہا کہ تم انا للہ پڑھتے ہو معاویہ حضرت حسن پر، اس کا مرنا کوئی افسوس کی بات ہے، نکالو مسند احمد اور ابو داؤد شریف۔ اس نے کہا توبہ توبہ توبہ، حضرت حسن کا مرنا مصیبت نہیں تو اور کون سی بات مصیبت ہوگی، اور اس سے بڑا کوئی صدمہ ہوگا کہ رسول اللہ کے میں نے دیکھا کہ آپ نے اس کو اپنی گود میں بٹھایا ہوتا تھا اور دعا کرتے تھے اے اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی محبت، تو اس کو کہتا تو دعا مصیبت کہ حسن کا مرنا کوئی افسوس کی بات ہے؟ کہتے نہیں، اس نے حکومت دے دی، ملا کیا پھر اس کو؟ اس کے باپ پر لعنت ممبروں پر ہوتی رہی، اس کی موت پر خوشیاں منائی گئیں، اور ایک درباری نے کہا دمرات نتفال، وہ تو آگ کا ایک انگارہ تھا جو اللہ نے بجھا دیا، بہت اچھا ہوا وہ ہمارے راستے سے ہٹ گیا، حدیث۔ تو حضرت مقدام نے کہا میں نہیں دربار سے جاؤں گا، میں اللہ کی قسم تجھے جلا کر جاؤں گا۔ اس نے میرا سینہ جلا دیا کہ رسول اللہ کے بچے کے بارے میں یہ باتیں کی۔ اب اللہ کی قسم اٹھا کر کیا کہتے ہیں، ریشم جو ہے حضور نے مردوں کے لیے حرام نہیں کیا، سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا نہیں حرام کیا، درندوں کی کھالیں بچھا کر ان کو فرش بچھانا جو ہے منع نہیں کیا، مانی ساری باتیں ہیں میرے بھائی۔ انہوں نے کہا اب اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ یہ سارا کچھ تیرے محل میں ہو رہا یا نہیں ہو رہا، ہاں؟ شرمندہ ہو گیا، کہنے لگا یار اس کو دو توڑے، وہی چال کہ یہ نہیں مانتا، بعد روپیہ لاؤ، پھیلیاں، باقی انہوں نے لے لی، مقدام نے ہاتھ نہیں لگایا، کہنے لگا یہ بڑا سخی آدمی، بڑا سخی چال بات۔ تو کیا لکھنے آزاد اس پر؟ اس امیر معاویہ کی سیاست یہ تھی، وہ آ رہی ہے، اسی کی نسلیں ہمارے ملک میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ امیر معاویہ کی سیاست یہ تھی کہ مال و دولت کے چھینٹوں سے گرم دلوں کو ٹھنڈا کیا کرتا تھا۔ یہ ہم روتے ہیں کہ رشوتیں دیتے ہیں، پلاٹ دیتے ہیں، کام یہی کیا کہ جس کو دیکھا یہ گرم ہے اوپر ڈال دو پیسے۔ مسلمانوں کو تمع مال کی راہ سب سے پہلے اسی نے دکھائی، یہ کوئی تاریخ نہیں، خدا کی قسم حدیثیں بری، پیسے دینے اس نے شروع، اور اس بارے میں زکوٰۃ کو جو ناجائز استعمال کیا، آپ دفتر اٹھائیں جہاں یہ باب ہے کہ ظالم بادشاہوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے، اگر امیر معاویہ کا تذکرہ ہے، میرا
سر کاٹ دو. صحابہ سے لوگ پوچھتے کہ دیس کو اپنے کپڑوں اور خوشبوؤں پر ضائع کر رہا اور اپنے چیلوں کو دے رہا, کرپشن کی حد کر. انہوں نے کہا حضور نے فرمایا تھا ظالموں کو دے دو, تم بڑی ہو جاؤ گے, مجرم وہ ہو. احادیث صحیح نکال کر دکھاؤں گا. کس دور کی تم حمایت کر رہے ہو جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ظالم بادشاہ تھے, اللہ سے ڈر جاؤ. انہوں نے دین برباد کیا, تم ان کی نجات حمایت کرتے ہو. تو فرماتے ہیں مسلمانوں کو تمہیں مال کی راہ سب سے پہلے اسی نے دکھلائی. اس نے یہ لالچ دیا کہ پیسے دو, لوگوں کا ایمان خریدو. چنانچہ اس موقع پر بھی یہی اصول کام میں لایا گیا. جب حضرت مقدام نے ذلیل کر دیا, یہی اس نے حکم دیا کہ مقدام کو فوراً نام و اکرام سے مالا مال کر دیا جائے. لیکن مقدام نے جو کچھ پایا اسی وقت فقراء کو تقسیم کر